دوستو، آج کا یہ عجیب واقعہ ایک مصر میں پیش آیا جو کہ دو نوجوانوں کا ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ ایک مصری عیسائی نوجوان کا مسلم نوجوان کے ساتھ کسی بات میں تلخ کلامی کے بعد جھگڑا ہو گیا۔ کرسچن نوجوان نے اپنے کچھ دوستوں کو جمع کیا تاکہ مسلم نوجوان کو سبق سکھایا جا سکے، لیکن اس کے عیسائی دوستوں نے اسے روکا اور کہا کہ یہ مسلم لڑکا بہت شریف ہے، یہ معاملہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس بات کو بڑھایا جا سکے اور اس بات کو یہیں رفع دفع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے ایک دوست نے، جو کہ فوجی افسر تھا، اس نے مشورہ دیا کہ وہ پولیس اسٹیشن میں جا کر اس مسلم لڑکے کے خلاف رپورٹ درج کروائے اور اس پر یہ جھوٹا الزام لگائے کہ اس نے میری بہن کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس عیسائی نوجوان نے اپنے ایک دوست سے مدد طلب کی کہ وہ اس کے ساتھ پولیس اسٹیشن جائے اور مسلم لڑکے کے خلاف رپورٹ درج کروائے۔ اس کے دوست نے حامی بھر لی، لیکن کچھ روز قبل اس نے دیکھا تھا کہ وہ مسلم لڑکا مسجد سے فجر کی نماز کے بعد باہر نکل رہا تھا، اور اسی دوران اس نے اس عیسائی نوجوان کو ایک بات یاد آئی جو اس نے کبھی القرآن ریڈیو پر سنی تھی۔ دراصل یہ بات نہیں بلکہ یہ حدیث شریف تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے وہ اللہ کے ذمے ہوتا ہے اور اللہ پاک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس عیسائی نوجوان کو یہ حدیث ایسی محسوس ہوئی جیسے وہ ابھی ابھی سن کر آیا ہو۔ اگرچہ وہ عیسائی تھا، لیکن اسے احساس ہوا کہ پولیس کارروائی کے باوجود بھی اس مسلم لڑکے کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے۔ اور یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے دماغ میں ابھی بھی گونج رہی تھی۔ تو اگلے روز شام کے 4 بج رہے تھے۔ وہ دونوں تھانے جانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن اس نوجوان نے اپنے دوست سے کہا، اس معاملے کو چھوڑ دیں، ایسا لگتا ہے کہ پولیس میں رپورٹ کے باوجود بھی اس لڑکے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن دوسرا ساتھی جس کی لڑائی ہوئی تھی وہ غصے میں آیا اور کہا کہ نہیں، میں اس کے خلاف ضرور رپورٹ درج کرواؤں گا تاکہ اسے سزا دلوا سکوں۔ دوست نے کہا ٹھیک ہے، پھر آؤ گاڑی میں بیٹھ کر پولیس اسٹیشن چلتے ہیں۔ یہ دونوں تھانہ جا رہے تھے کہ راستے میں گاڑی کا ایک ٹائر پھٹ گیا، تو انہوں نے اس کو تبدیل کیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ اب تھوڑی دیر گزری تھی کہ دوسرا ٹائر بھی پھٹ گیا۔ اس پر اس کے دوست نے پریشان ہو کر بولا کہ تمہیں نہیں کہا تھا اس لڑکے کو نقصان ہم نہیں پہنچا سکتے، اس لیے ہمیں واپس جانا چاہیے۔ لیکن اس کے دوست کو پھر غصہ آیا اور کہا، کچھ بھی ہو میں تو رپورٹ درج کروا کر ہی جاؤں گا اور ایسے کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑوں گا اسے۔ بہرحال وہ دونوں پولیس اسٹیشن پہنچ گئے اور واقعتاً مسلم نوجوان کے خلاف رپورٹ درج کروا دی۔ تھانے سے اس کے ساتھ پولیس کی ایک ٹیم کارروائی کرنے روانہ ہو گئی، لیکن جب پولیس علاقے میں پہنچی تو انہیں پتہ چلا کہ جو گلی انہوں نے ذکر کی تھی وہ بلاک الدکور کے علاقے میں ہے، اور اس کا ایک حصہ ایک تھانے کی حدود میں آتا ہے، جبکہ دوسرے حصے کا تعلق دوسرے تھانے کی حدود میں ہے۔ مسلم نوجوان کا گھر اس علاقے میں نہیں تھا جو رپورٹ کرنے والے اسٹیشن سے تعلق رکھتا تھا۔ اب پولیس نے کہا کہ اب تمہیں دوسرے تھانے جا کر رپورٹ درج کروانی چاہیے۔ اس علاقے میں پولیس کی گاڑی دیکھ کر وہاں کے کچھ مقامی لوگ بھی جمع ہو گئے۔ صورتحال کا پتہ چلا تو دونوں کمیونٹیز کے کچھ سرکردہ لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے۔ اب طرفین میں کچھ گفت و شنید کے بعد معاملے کو رفع دفع کر کے صلح کے بعد حل کر لیا گیا۔ پولیس بھی واپس چلی گئی اور دوسرے تھانے جانے کی بھی نوبت نہیں آئی۔ یوں وہ نمازی نوجوان تھانہ کچہری کے چکر سے بھی بچ گیا۔ لیکن جو کچھ آپ نے سنا ہے وہ دراصل قصہ نہیں ہے، واقعہ نہیں ہے۔ اصل داستان تو اب شروع ہوتی ہے۔ وہ یوں کہ لڑنے والے عیسائی نوجوان کا دوست جو اس کے ساتھ تھانے گیا تھا، اس نے مسلم نوجوان کو
فجر کی نماز سے باہر آتے ہوئے دیکھا تھا اور سوچا تھا کہ اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اس کے سامنے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور حق کھل کر واضح ہو چکا تھا۔ تو اس عیسائی نوجوان نے فوراً ہی کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس سابق عیسائی نوجوان کا نام یقین انور سعید یقین ہے اور تعلق بولاک الدرکرور سے ہے۔ جب اس نے اپنا یہ قصہ اپنے اہل خانہ کو بتایا تو اس کے والد، بہن، خالہ زاد بھائی اور کئی عزیزوں اور دوستوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور ہم سب کو مرتے دم کر دین حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہم بھی عہد کریں کہ فجر کی نماز با جماعت نماز کے ساتھ ادا کریں گے، اور اللہ پاک ہم سب کی بھی اسی طرح حفاظت فرمائیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ چھوٹا سا قصہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی مزیدار ویڈیو آپ تک پہنچ پائے اور آپ بھی اسی طرح سچے واقعات کو سنتے رہیں۔ دوستو، آئیں چلتے ہیں آج کے دوسرے قصے کی طرف۔ وہ اس وقت ایک پرتگال کے ایک اولڈ ہوم میں لاوارث لوگوں کی طرح رہ رہا تھا۔ چند دن پہلے اس ادارے میں ایک نیا شخص آیا، اور جب اسے پتہ چلا کہ یہاں کوئی مسلمان بھی رہ رہا ہے تو اس نے آتے ہی اس مسلمان سے ملاقات کی اور پوچھا، کیا تم نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا تھا؟ ایک لمحے کے لیے اس نے سوال کرنے والے کی طرف دیکھا اور پھر جھوٹ بولتے ہوئے کہہ دیا، نہیں، میں نے اپنے بچوں کو مذہب کی طرف متوجہ نہیں کر سکا تھا۔ اور سوال کرنے والا خاموش ہو گیا تھا اور پھر اٹھ کر وہ چلا گیا۔ اس کا نام چودھری ظفر تھا اور اس کا تعلق نارووال سے تھا۔ وہ بہت عرصہ پہلے یورپ چلا گیا تھا اور پرتگال میں سیٹ ہو گیا تھا۔ سیٹ ہونے کے بعد اس نے اپنی بیوی بچوں سے وہاں آنے کے لیے کہا اور پھر انہیں وہاں بلا لیا۔ وہ اپنی موجودہ بیوی کو اپنے لیے خوش قسمت سمجھتا تھا۔ اس نے 2 شادیاں کی تھی۔ اس کی پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہو رہی تھی اور پہلی بیوی کی موجودگی میں کوئی کنواری اور خوبصورت لڑکی اس سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی۔ اس لیے اس نے اپنی پہلی بیوی سے چھٹکارا پانے کے سوچا۔ پہلے اسے طلاق دینا چاہا، مگر اس کے پاس کوئی مناسب جواز نہیں تھا اور یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ الزام لگا کر بیوی کو کیسے طلاق دے کہ اس کی اولاد نہیں ہو رہی، کیونکہ معاشرے میں سوائے چند جاہلوں کے ہر پڑھا لکھا شخص یہ بات جانتا ہے کہ اولاد صرف اللہ پاک کی طرف سے نصیب ہوتی ہے۔ اگر نصیب میں ہو تو مل جاتی ہے، اگر نصیب میں نہ ہو تو انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہوتی ہے، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ وہ بے اولاد رہے۔ بہرحال اس نے دوسری شادی کی خاطر اپنی پہلی بیوی کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا، اور قتل بھی اس نے عبرتناک طریقے سے کیا۔ اس کی بیوی ایک دفعہ برتن دھو رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے ایک کانچ کا گلاس گرا اور وہ گلاس ٹوٹ گیا۔ اس گلاس ٹوٹنے کی سزا کے طور پر اس نے اپنی بیوی کو چھت کے ساتھ الٹا لٹکا دیا، الٹا لٹکا کر اسے مارتا رہا، اور جب مار مار کر تھک گیا تو اسے وہیں چھوڑ دیا۔ جب اس نے بیوی کو چھوڑا تو وہ کسی طرح بیوی نے کوشش کی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں کے ساتھ بندھی ہوئی رسی کو کھول دے۔ جب اس نے اپنے ہاتھ رسیوں کی طرف بڑھائے تو چودھری ظفر نے ڈنڈے مار کر اس کے دونوں ہاتھ توڑ دیے۔ اب اسے یقین تھا کہ اس کی بیوی ان ہاتھوں سے رسیاں نہیں کھول سکتی، کیونکہ ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کو وہ نہ تو حرکت دے سکتی تھی اور نہ ہی رسیاں کھول سکتی تھی۔ اپنی بیوی کو اسی حالت میں چھوڑ کر وہ باہر نکل گیا۔ اب چونکہ اس کی بیوی کے قتل میں اس کی والدہ اور بہنیں بھی ملوث تھیں، ان کی بھی خواہش تھی کہ ان کے بیٹے اور بھائی کی جان اس خاتون سے چھوٹ جائے، اور یہ مشورہ دینے والی بھی وہی تھی کہ اس کو طلاق دینے کی بجائے اس کی جان لے لی جائے۔ لہٰذا جیسے ہی چودھری ظفر اپنی بیوی کو مار مار کر ادھر مرا چھوڑ کر
چھت کے ساتھ لٹکا چھوڑ کر باہر چلا گیا تو اس کی بیوی جو تشدد سہتے سہتے بے ہوش ہو چکی تھی، چودھری ظفر کی ماں اور بہنوں نے مل کر اسے نیچے اتارا اور وہیں رسی جس کے اس کے ساتھ پاؤں باندھے تھے اسے چھت کے ساتھ لٹکا دیا اور اسی رسی کا پھندا بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا اور اسے چھت سے لٹکا دیا جیسے وہ پہلے بے ہوش تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسے چھت کے ساتھ لٹکانے کے بعد باقاعدہ اس کی ٹانگوں کو پکڑ کر نیچے کی طرف کھینچا تاکہ اس کی موت کی تسلی کر لی جائے۔ یوں اس اذیت ناک انداز میں اس بیچاری کی جان لی گئی اور اس کی موت کے بعد چودھری ظفر کی والدہ اور بہنیں اسے یوں ہی لٹکا چھوڑ کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ اور جب چودھری صاحب باہر سے گھوم پھر کر واپس آئے اور اپنی بیوی کے حالات دیکھے تو ان کو پتہ چل گیا ان کی غیر موجودگی میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ خیر چونکہ سب کچھ ان کی رضامندی سے ہو رہا تھا تو چودھری صاحب نے اپنے گھر والوں سے ساری تفصیلات جمع کی اور پھر فیصلہ کیا کہ اس کی لاش کو اتار کر دوسرے پورشن کی چھت پر لے جایا جائے اور وہاں سے سیڑھیوں سے نیچے پھینک دیا جائے تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے اس کی موت سیڑھیوں سے گر کر ہوئی ہے۔ مگر جب سیڑھیوں سے پھینکا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ سیڑھیوں سے گر کر اس کے مرنے کا یقین نہ کریں، لہٰذا اسے اٹھایا گیا اور اٹھا کر دوسری منزل کے چھت پر لے جایا گیا، جہاں سے اسے صحن میں دھکا دیا گیا۔ جیسے وہ صحن میں گری تو اس کی ہڈیاں پہلے ٹوٹی ہوئی تھی تو کچھ دانت بھی ٹوٹ گئے اور سر پر بھی کافی گہرا زخم آ گیا۔ اس کے بعد چودھری ظفر کے گھر والوں نے شور مچا دیا کہ ہماری بہو چھت سے گر گئی ہے۔ اب بہو کے ورثاء اتنے مالدار نہیں تھے کہ وہ اپنی بیٹی کا کفن دفن کا بھی انتظام کر سکتے اور اپنی بیٹی کی موت کی جانچ کی طرف بھی توجہ دیتے۔ چند لوگوں نے بچی کی موت کو حادثے کی بجائے قتل قرار دیا، مگر بچی کے والدین نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور اس کی سسرال والوں کی طرف سے ہی اسے دفن کر کے گھر واپس چلے گئے۔ چودھری ظفر اپنے ظلم کو بھول گیا، اس نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری شادی سے اللہ پاک نے اس کو اولاد عطا کی اور اس کے بعد وہ کسی نہ کسی طرح یورپ پہنچ گیا اور وہاں وہ پرتگال گیا۔ پرتگال میں اس نے جم کر محنت کی اور خوب پیسہ کمایا۔ اس کے گھر میں دولت آنے لگی۔ اس نے دولت کو اپنی موجودہ بیوی کی کرامت سمجھا اور اس کو کرامت قرار دیا۔ اب پیسے جو ہی آنا شروع ہوئے تو وہ اپنے ماضی کو بھولتا گیا اور وہ اچھی طرح بھول گیا کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا تھا اور کتنا بڑا ظلم کیا تھا، کتنا بڑا گناہ کیا تھا، یہاں تک کہ اسے توبہ کا موقع ہی نہ ملا۔ جب وہ پرتگال میں سیٹ ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی بچے کو بھی یہاں بلا لیا۔ اس کی بیوی کچھ عرصہ یہاں رہی مگر وہ یہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ نہ ہو سکی تو وہ واپس پاکستان چلی گئی۔ البتہ اس نے بچوں کو اپنے پاس رکھا۔ بچوں کی وجہ سے اس کی بیوی کا یہاں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اگر وہ 1 مہینہ پاکستان رہتی تو 2 سے 3 مہینے اس کے پاس رہتی اور بچوں کے پاس رہتی۔ اب بچوں پر مناسب توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی پرورش اچھی طرح نہ ہو سکی، لہٰذا جب بچے جوان ہوئے تو انہوں نے بجائے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے غیر مسلم معاشرے کی طرف توجہ دی اور ان کی طرز زندگی کو اپنا لیا، اور وہ جیسے جیسے بالغ ہوتے گئے اپنے والد کی کمائی سے اپنا حصہ وصول کر کے الگ ہوتے گئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا چودھری ظفر صاحب اپنا سب کچھ اپنی اولاد پر لگا دیا اور خود خالی ہاتھ رہ گئے، اور چودھری ظفر صاحب کی اولاد اس کو خالی ہاتھ چھوڑ کر فرانس اور جرمنی میں منتقل ہو گئے۔ اولاد کو والدین کی پرواہ نہیں رہی، انہوں نے باپ کو تو کیا ماں سے بھی رابطہ چھوڑ دیا۔ اب ان کی ماں کا یہاں رہنے کا مقصد نہیں بنتا تھا، اس لیے وہ پاکستان چلی گئی، مگر چودھری ظفر کو اس کی بہنوں نے رکھنے سے بھی انکار کر دیا۔ وہی بہنیں جنہوں نے کبھی اس کی پہلی بیوی کے
قتل کا اس کا خوب ساتھ دیا تھا اور اس سے اتنا بڑا ظلم کروایا تھا، آج وہی بہنیں ہیں اس کو اپنے پاس رکھنے سے بھی انکار کر دیا۔ مجبوراً چودھری ظفر صاحب یہاں پرتگال میں ایک فلاحی ادارے میں پناہ لی اور آج بھی وہیں رہ گئے۔ آج ادارے میں ایک نیا شخص آیا تھا جو پہلے کبھی مسلمان فیملی کے ساتھ پڑوس میں رہتا تھا، جہاں اس نے دیکھا تھا کہ مسلمان اپنے بزرگوں اور والدین اور پڑوسیوں کے ساتھ کتنا اچھا رویہ رکھتے ہیں۔ اس لیے جب اسے پتہ چلا کہ ایک اولڈ ہوم میں بھی ایک مسلمان مقیم ہے، وہ اس سے ملنے آیا اور حیران ہو کر پوچھا، کیا تم نے اپنے بچوں کو قرآن پاک نہیں پڑھایا تھا؟ مطلب یہ تھا کیا تم نے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات نہیں سکھائی تھی؟ جو تم کو ایسے چھوڑ کر وہ کیوں کر چلے گئے؟ لیکن چودھری ظفر صاحب نے ان کے سوال کو بھانپ لیا تھا اور بجائے بات کو مزید تول دینے کے، وہ شرمندہ ہونے کے اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہہ دیا کہ میں اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ نہیں دے سکا اور شاید یہی میری غلطی ہے۔ اب اس کی یہ بات سن کر اس ادارے میں نئے آنے والے وہ شخص مسکرایا اور مسکرا کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کی مسکراہٹ میں طنز واضح ہو رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، کاش تم اپنی اولاد کی تربیت اچھی طرح کر سکتے۔ چلو میری اولاد تو غیر مسلم معاشرے میں پلی بڑی ہے، لیکن میں ایک مسلم معاشرے میں پلا بڑا ہوں اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایک مسلم معاشرہ کیسے اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں اور کیسے ان کا خیال رکھتے ہیں۔ بہرحال اس کا یہ راز بھی وہیں رہ گیا تھا، مگر ایک ذات ہے اللہ پاک کی جو دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے۔ آپ اس دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کر کے دنیا کے قانون سے تو بچ جائیں گے، مگر اللہ پاک کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، اور چودھری ظفر اس وقت اللہ پاک کی گرفت میں آ چکا تھا۔ اس لیے دوستو، کسی سے ظلم کرتے وقت پہلے سوچا کریں کہ آپ پر بھی کوئی برا وقت آ سکتا ہے اور آپ بھی اللہ پاک کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ دوستو، اگر دوسرا قصہ بھی پسند آیا ہو تو لازماً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ اور دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس طرح اچھی کہانیوں سے لطف اندوز ہو سکیں اور کچھ نہ کچھ سبق سیکھ سکیں۔ شکریہ۔